بہاولپور میں سستا پروٹین آؤٹ آف پروٹین ماہ سیاح میں بھی چکن شہریوں کی پہنچ سے دور برائلر گوشت کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان سرکاری نرخ میں 600 مارکیٹ میں 650 روپے فی کلو ہو گیا آپ کو بتاتے جائیں کہ بہاولپور میں سستا پروٹین آؤٹ آف پروٹین ہو گیا ماہ سیاح میں بھی چکن شہریوں کی پہنچ سے دور برائلر گوشت کی قیمتوں میں اضافے سے شہری بہت پریشان سرکاری نرخ میں 600 مارکیٹ میں 650 روپے فی کلو ہو گیا اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ طاہر جوئیہ سے جی طاہر آگاہ کیجیے گا رابطہ منقطع ہو گیا رابطہ کرنے کی ہم دوبارہ کوشش کریں گے آپ کو بتاتے جائیں کہ برائلر گوشت کی قیمتوں میں اضافہ شہری بہت پریشان سرکاری نرخ میں 600 مارکیٹ میں 650 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا بہاولپور میں سستا پروٹین آؤٹ آف پروٹین ماہ سیاح میں بھی چکن شہریوں کی پہنچ سے دور برائلر گوشت کی قیمتوں میں اضافہ شہری پریشان مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ طاہر جوئیہ جی طاہر بتائیے گا کر رہا ہے اسی طرح سے اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں اگر ہم بات کریں برائلر چکن کی تو اس کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ماہ رمضان کے شروع میں قیمتیں جو تھی وہ مستحکم تھی دوسرے ہفتے میں بھی جو قیمتیں تھی وہ مستحکم رہی لیکن جیسا ہی تیسرا ہفتہ شروع ہوا ہے تو مارکیٹ میں ایک غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے چکن کی قیمتیں جو ہیں ان میں آئے روز مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس وقت اگر ہم سرکاری نرخ کی بات کریں تو وہ 600 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے اسی طرح سے اگر ہم بون لیس چکن کی بات کریں تو وہ تقریباً 450 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے اسی طرح سے اگر ہم پچھلے ہفتے سے کمپیریزن کی بات کریں تو چکن مجموعی طور پر 50 سے 60 روپے اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور جو شہری جو ہیں ایک طرف وہ بھی سراپا احتجاج ہیں دوسری طرف جو دکاندار ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے کہ ریٹ جیسے بڑھتا ہے جو قوت خرید ہے وہ شہریوں کی کم ہو جاتی ہے اور ان کی جو سیل ہے اس پر فرق پڑتا ہے جو دونوں جو ہیں طرف سے یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چکن کی قیمتیں کم ہوں شہری بھی خرید سکیں اور جو دکاندار ہیں وہ اپنی سیل جو ہے وہ بھی بڑھا سکیں لیکن جو غیر یقینی صورتحال ہے اس میں دونوں طرف سے پریشانی ہے کہ آیا کہ اب جو چکن کی قیمتیں ہیں وہ مزید بڑھیں گی یا کم ہوں گی لیکن جو مارکیٹ کے ذرائع ہیں اس کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو چکن کی قیمتیں ہیں وہ مزید مہنگی ہوں گی اور جو عام شہری ہیں ان کی جیب کے اوپر مزید بوجھ بڑھے گا ماہ رمضان ہے ہر شہری کا یہ دل کرتا ہے کہ جو افطاری ہے وہ اس میں چکن پکایا جائے گوشت پکایا جائے لیکن چونکہ قیمتیں مہنگی ہیں تو ان کی قوت خرید سے یہ آئے روز باہر ہوتا جا رہا ہے دوسری اگر ہم یہاں عیدگاہ جو اس کی بات کریں شہر کی سب سے بڑی برائلر مارکیٹ ہے چکن کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑی تو رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر گراں فروشی بھی دیکھنے میں مل رہی ہے اگر سرکاری نرخ کی بات کریں تو وہ 600 روپے ہے ساتھ ساتھ اگر ہم عام مارکیٹ میں بات کریں تو 630 640 اور 650 روپے بھی چکن جو ہے وہ یہاں پر فروخت ہوتا نظر آ رہا ہے اس ساری صورتحال میں جو یہاں کی جو ایسوسیشن ہے برائلر ایسوسیشن ہے اور جو یہاں کے دکاندار ہیں ان کا موقف اس حوالے سے کیا ہے ہمارے ساتھ پولٹری ایسوسیشن کے صدر موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں غیر یقینی صورتحال ہے کافی صورتحال پہلے نارمل دیکھنے کو ملی اب مزید جو چکن کا ریٹ ہے وہ اوپر جا رہا ہے کیا وجوہات ہیں السلام علیکم بات یہ ہے کہ مرغی کا ریٹ اوپر جانے کی مین وجہ یہاں پر جو ہے نا چھوٹا چوزا کا ریٹ بڑھ جانا اور فیڈ کا ریٹ بڑھ جانا آج جو ہے نا جمعرات تقریباً تاریخ بنتی ہے 28 آج 201 روپے کا چوزے کا ریٹ آیا یہ چوزا آگے جانے والے دنوں میں مزید 30-35 دنوں کے اندر اس حد تک بڑھ جائے گا کیونکہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا یہ گوشت کا ریٹ 750 سے 800 روپے ہونے جا رہا ہے اور یہ تمام کا تمام جو ہے نا حکومتی ذمہ داری ہے کہ حکومت اس کو کنٹرول کرے کہ ایک انڈے کے ریٹ پر بکنے والی چیز چوزے کے ریٹ میں 50 روپے 40 روپے 30 روپے والی چیز 200 روپے میں کیسے بک سکتی ہے یہ سارے کا سارا بوجھ عوام کو ہی اٹھانا پڑے گا جو اس وقت حالات ہم دیکھ رہے ہیں باقی رہی بات یہ کہ 50-60 روپے آپ کہتے ہیں مرغی کا ریٹ بڑھا ہے ابھی کوئی کھپت بھی نہیں ہے مرغی کی ہوٹلز بند ہیں شادی ہالز بند ہیں صرف لوگ گھر کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو اس وقت یہ صورتحال ہے اگر مرغی کی سیل کھلی ہوئی ہو یہ تمام ہوٹل شوارما برگر کانٹیننٹل وغیرہ چل رہے ہوں تو یہ تو ریٹ آج بھی 700 روپے ہوتا اس کے رکنے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں کسی چیز کی کوئی ایکسٹرا کھپت نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں عام نارمل روٹین میں لوگوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے تب یہ 597 روپے پر ہے اگر یہ خدا نخواستہ عید کے بعد جیسے شادیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہوٹلز کھل گیا باربیکیو وغیرہ آ گیا تو پھر ویسے ہی آلریڈی 100 روپے کا فرق پڑے گا بتائیے گا کہ حکومت اپنا کردار اس میں کیسے ادا کر سکتی ہے حکومت چوزے کا ریٹ کم کروا کر فیڈ کا ریٹ کم کروا کر اپنا کردار بالکل ادا کر سکتی ہے حکومت ایک طرف تو یہ بات لاگو کرتی ہے کہ گورنمنٹ فکس کر سکتی ہے چکن کے ریٹ کو
لیکن اس کے مد مقابل اس کو مہنگائی کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے جو اقدامات کرنے ہیں اسے وہ کرنے چاہیے. مین فیکٹر دو ہی ہیں, ایک چوزے کا ریٹ اور ایک فیڈ کی بوری کا ریٹ. فارمر سے عموماً دیکھنے کو ملتا ہے, فارمرز کہتے ہیں جی اب یہ ریٹ قدرتی طور پر متعین ہو گیا ہے 600 550, تو وہ کہتے ہیں اس سے کم اب ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر فیڈ ریٹ کم ہوتا ہے یا حکومت میں اپنا کردار ادا کرتی ہے تو پھر یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ فارمر جو ہے وہ اس پہ ایگری ہوگا کہ ریٹ مزید کم ہو؟ بھائی جان, مرغی اپنا ریٹ خود بناتی ہے, یہ سیل اینڈ ڈیمانڈ ہے. سیل اینڈ ڈیمانڈ کے اندر جو بھی چیز آتی ہے وہ اپنا ریٹ خود بناتی ہے, پروڈکشن ہے وہ کوئی نہیں بنا سکتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے 600 روپے کلو اسٹرابری بکنے والی آج کل 100 روپے کلو بک رہی ہے. یہی حال مرغی کا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ایونٹس جو کم ہوں گے مہنگائی کے, اس کے بعد اس پر فرق پڑ سکتا ہے. فارمر کی چیز ہے, وہ کہتا ہے جی میں 400 روپے کلو سے کم نہیں بیچتا, ہماری مجبوری ہے, اگر ضرورت ہوئی تو ہم لے آئیں گے ورنہ نہیں لائیں گے. اس سے قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے, مارکیٹ میں چیز وافر بھی آ سکتی ہے. لیکن جو اب مارکیٹ کی صورتحال میں نظر آ رہی ہے, ابھی تھوڑی دیر بعد افطاری ہونی ہے, مارکیٹ کی صورتحال ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پر جیسے گاہک آتا ہے ویسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ پہ تو فرق پڑا ہے. جب ڈیمانڈ پہ فرق نہیں پڑا تو پھر ریٹ کیوں بڑھ گیا؟ جو 100 روپے ریٹ بڑھا ہے اس کا بہت زیادہ فرق پڑا. آپ پوری مارکیٹ میں نظر گھما کے دیکھ لیں, آپ کو جگہ جگہ مختلف کم ریٹوں کے بھی بورڈ نظر آئیں گے, پھر بھی گاہک نہیں ہے. لوگوں کی قوت خرید نہیں ختم ہو چکی ہے, سخت ہے ہی نہیں کہ وہ جا کے خریدے. عید سر پر ہے, لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے کپڑے جوتی اور سے انتظامات بھی کرنے ہیں. گھر کے اندر آج کل میڈیسن عام جاتی ہے, ہر آدمی کوئی نہ کوئی بیمار ہے. اکیلے مرغی کھا کر ہی نہیں زندہ رہنا. اگر یہ سستی ہو پھر یہ اتنی بکتی ہے کہ ہر وقت گہما گہمی لگی رہتی ہے, لیکن وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ریٹ سرکاری ہے 600 روپے ہے, تو اس میں پھر جو یہ فرق ہے 40-50 کا, اس پہ تھوڑا سا بتائیے ہمیں. ریٹ گورنمنٹ کا 597 ہے, اور آپ مختلف جگہوں پر دیکھ لیں اس سے کم بورڈ بھی لگے ہوئے ہوں گے. یہ جو ایکسٹرا ریٹ لوگ اوپر سیل کرتے ہیں اس کی گوشت کی ورائٹی کو تبدیل کیا جاتا ہے. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے گردن نہیں لینی, ہم نے صاف گوشت لینا ہے, ہمیں ڈرم سٹک دے دیں, ہمیں سینے کا گوشت دے دیں. جب وہ اپنی سلیکٹو چیز لیں گے تو اس کے دکاندار ان سے چارج کر سکتا ہے, لیکن گوشت جو ہے وہ 597 روپے ہی ہے, ہر جگہ اویل ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. پولٹری ایسوسیشن کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں قیمتیں جو ہیں وہ مزید آگے جائیں گی, کیونکہ جو چوزے کا ریٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. 201 روپے ریٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے. ان کا مطالبہ یہی ہے کہ حکومت اس ریٹ کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے, جو فیڈ کا ریٹ ہے اس کو کم کرے, چوزے کا ریٹ کم کرے, تاکہ آنے والے دنوں میں جب عید کے بعد شادی کا سیزن سٹارٹ ہوگا تو تب چکن کی جو قیمتیں ہیں وہ مزید کم ہوئیں. لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے چوزا مہنگا ہو رہا ہے تو چکن کی قیمتیں مزید بڑھیں گی, اور عید سے قبل بھی ماہ رمضان کے دوران بھی جو چکن ہے یہ 700 اور 750 روپے تک قیمتیں جو ہیں وہ جا سکتی ہیں. یہاں ہماری شہریوں سے بھی بات ہوئی, کچھ ایسے شہری بھی ملے جو ہمیں یہ کہتے نظر آئے کہ پہلے اگر ہم 1 کلو خرید کر جا رہے تھے تو ہم کم ہو کر آدھا کلو اور 1 پاؤ پر آ گئے. کچھ شہری ایسے جو ہیں وہ چکن کے علاوہ کلیجی پوٹا خرید کر جا رہے ہیں جنہوں نے چکن خریدنا تھا. تو اس صورتحال میں شہری بھی کافی پریشان ہیں, اور ان کا بھی حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہر گھر کی یہ ضرورت ہوتی ہے چکن, اور اس کی قیمتیں جو ہیں وہ مزید کم کی جائیں, تاکہ عام شہریوں کے ساتھ ساتھ جو دکاندار ہیں پریشانی کے عالم میں ان کی سیل جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, وہ بھی اپنی سیل پوری کر سکیں اور شہری جو ہیں وہ بھی چکن خرید سکیں. جی, آنے والے دنوں میں برائلر گوشت کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے. بہت شکریہ طاہر جوئی آپ کا. بنچ یونٹ ملتان کے فیکلٹی ممبرز کے استعفوں کا معاملہ, دوسرے روز بھی ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری. آؤٹ ڈور اور آپریشن تھیٹر بند, مریض پریشان. صدر پی ایم اے ڈاکٹر مسعود کا کہنا تھا ایمرجنسی میں مریضوں کا علاج جاری ہے, سیاسی مداخلت سے ڈاکٹرز کا کام کرنا مشکل ہے. مزید کیا کہتے ہیں بلال نیازی سے جانتے ہیں. ملتان کے بنچ یونٹ کی بات کریں تو ڈاکٹرز کی جانب سے آج ہڑتال کا دوسرا روز ہے اور آج بھی ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے. آؤٹ ڈور وارڈ کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے, جبکہ آپریشن تھیٹر میں کسی بھی قسم کا آج آپریشن نہیں دیا گیا, اور جو لسٹیں جاری کی گئی تھی ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے. یہ معاملہ 2 روز قبل شروع ہوا تھا جب بنچ یونٹ کی سینئر فیکلٹی نے اپنے عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا, جن میں پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر اور دیگر جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ شامل تھے. وجوہات جو بیان کی گئی تھی اس حوالے سے سینئر فیکلٹی
फैकल्टी ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर नवीद अहमद, जो हाल ही में तैनात हुए हैं, और यहाँ के सीनियर रजिस्ट्रार, उनकी जानिब से सीनियर फैकल्टी के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है और उनका रवैया डॉक्टर के साथ सही नहीं है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। उसके साथ साथ सीनियर फैकल्टी ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि सियासी मुदाखलत की बुनियाद पर यह सारा कुछ सिलसिला जारी है। इस वजह से जो मरीज हैं यकीनन उनको भी परेशानी का सामना है। आउटडोर वार्ड आज बंद रहा, उसके अलावा ऑपरेशन थिएटर भी बंद रहे। अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से बात करें तो सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब की जानिब से आज यहाँ पर वो पहुंचे हैं, उनकी जानिब से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि किस किस्म के जो मुज़ाकरात हैं और किस तरह से बातें वो पूरी हो पाती हैं, लेकिन अभी तक हड़ताल का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल न्यासी आपका। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर, बिजली की बंदी से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे तक जा पहुंचा। आपको बताते जाएं, रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर है, बिजली की बंदी से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, शहरी परेशानी का शिकार, बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे तक जा पहुंचा। आपको बताते जाएं, बिजली की बंदी से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हैं, बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे तक जा पहुंचा है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा। रहीम यार खान में माह रमजान मुबारक में बिजली की लोड शेडिंग का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है और मैपको इंतजामिया जो है इस बिजली के जिन को जो है बोतल में बंद करने में नाकाम दिखाई दे रही है कि बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है शहर में वो 6 से 8 घंटे, जबकि देही इलाकों में जो है वो 8 से 10 घंटे तक पहुंच चुका है, जिससे शहरियों के जो मामलाती ज़िंदगी है वो शदीद मुतासर हो चुके हैं। अब तो जो बिजली की लोड शेडिंग है वो तो सहर और अफ्तार के टाइम भी दिखाई देती है कि जो घरेलू सार्फिन है उन्होंने सहरी के टाइम जो वो तैयारी करनी होती है दस्तरखान सजाने के हवाले से, उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसके साथ साथ अफ्तारी का जो है अहम तरीन वक्त होता है, उस दौरान भी बिजली की जो लोड शेडिंग है वो मामूल बन चुकी है। और इसके साथ साथ जो मार्केट्स हैं, जो कारोबारी तबका है, उनको अगर देखा जाए तो ये अहम तरीन दिन है कारोबारी तबके के लिए, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो कारोबारी तबका है उनके भी जो कारोबार है वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। शहरियों को जहाँ पे बदलते मौसम में जो है वो बिजली ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना, तो दूसरी जानिब जो है शहरियों का ये भी हुकूमत से और इसके साथ साथ मैपको इंतजामिया से ये गिले शिकवे हैं कि एक तो बिजली होती नहीं, ऊपर से जो बिजली के बिल है वो कई गुना महंगे होते हैं। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे का एक सिलसिला जो है वो जारी है कि एक आम आदमी की अगर आमदन जो है 30,000 है तो बिजली का बिल भी जो है वो उतना ही उनको जो है वो अदा करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो उनके जहाँ पे मामलाती ज़िंदगी मुतासर हो, तो इसके साथ साथ जो घर का जो बजट है वो शदीद भी मुतासर हो चुका है। शहरियों का और बिजनेस कम्युनिटी का यही मुतालबा है मैपको इंतजामिया से कि बिजली की लोड शेडिंग के जिनको बोतल में बंद किया जाए ताकि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म हो, और इसके साथ साथ बिजली सस्ती भी की जाए ताकि शहरियों की जो माली मुश्किलात है वो भी हल हो सकें। जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका, आपने हमें अपडेट किया। डेरा गाजी खान में तजावुजात माफिया बेलगाम, बाजारों और शाहराहों पर तजावुजात मसाइल बढ़ गए, ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने से खरीदारों को मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं रानी बाजार, सदर बाजार, कलमा चौक पर रश हो जाता है। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। डेरा गाजी खान में भी जो है तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। इस हवाले से रानी बाजार हो, सदर बाजार हो, कलमा चौक हो या कोई भी दूसरे जो है मेन बाजार हो, वहाँ पर अयाम ईद के लिए ख़रीदारी करने वालों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, जगह जगह शहर में जो तजावुजात कायम है इसकी वजह से क्या मुश्किलात है आपको? भाईजान इसकी वजह से बहुत ही मुश्किलात है और आला हुकाम इस पे कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं। जितने भी दुकानदार हजरात है वो रेडी वालों से पैसे लेके उनको खड़ा देते हैं, खड़ा तो देते हैं लेकिन मुश्किलात सारा आवाम को पड़ता है। यहाँ कोई ग्राहक, कोई बंदा यहाँ गुजरगाह के लिए भी बड़ा उनको परेशानी पैदा होता है। यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम इन्होंने गलत तजाविजात के हवाले से किया नहीं है, गलत तजाविजात आज से भी ज्यादा हो चुका है। अच्छा आप बताइएगा, रक्शे खड़े होते हैं, फट्टे खड़े होते हैं रास्ते में, औरतों को बच्चों को गुजरने में मुश्किलात है, क्या कहेंगे इस हवाले में? इस हवाले में कुछ नहीं, बस आवाम तंग है और क्या होएगा। रेडी वाला को हटाता है और फट्टे वाला बैठे है, दुकानदार बैठे है, बाजार में लगा हुआ है। हाँ
खाली रेडी वाले नहीं छोड़ते। जी बिल्कुल, शहर के जो मेन बाजार हैं वहाँ पर रेडी वालों ने, फट्टा वालों ने, रिक्शे वालों ने जो है कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन को जो है बिलखसूस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुकाम से कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए बाजारों में जो है तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद सलीम आपका।